بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، آج کے آپ کے شہر کے مدرسے کا جلسہ سالانہ، جس کو جلسہ دستار بندی کا عنوان دیا جاتا ہے، اصل میں ان دو خوش قسمت بچوں نے اپنے سینے کے اندر اللہ کی آخری آسمانی کتاب کو محفوظ کیا۔ ان بچوں کا اعزاز کیا گیا اور ادارے میں تعاون کرنے والوں کے سامنے ادارے کا تفصیلی حساب پیش کیا گیا، تاکہ جو حضرات ادارے سے محبت کرتے ہیں انہیں یہ معلوم ہو کہ ہماری دی ہوئی امانت کہاں خرچ ہوئی، جس میں خاص طور پر سلیم دیشمکھ صاحب، جن سے میں پہلے سے بھی واقف ہوں، وہ اس معنی کر مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اداروں کے صدر حضرات عام طور پر ان کا رویہ وہی ہوتا ہے جو دوسرے مقررین نے بتلایا، السلام علیکم وعلیکم السلام، بیٹھے بیٹھے ذمہ داروں کو ڈستے رہتے، یہ کام کیوں نہیں ہوا، وہ کیوں نہیں ہوا، وہ کیوں نہیں ہوا۔ اللہ ایسے ذمہ داروں کو اس ملک میں اور حوصلہ عطا فرمائے جو ادارے کو واقعتاً آگے بڑھانے کے لیے خود لگ کر کام کرے۔ ہم نے ہمارے استاد محترم حضرت مولانا صدیق احمد صاحب بانوی نور اللہ مرقدہ کو دیکھا۔ حضرت ادارے کے بانی تھے، بڑوں کے بڑے تھے، لیکن حکم جاری نہیں کرتے تھے، کام میں لگتے تھے۔ حضرت کے مدرسے میں تقریباً 85-86 تک، سن 1985-86 تک تعمیراتی کام میں طلباء اور اساتذہ لگ کر کام کرتے تھے۔ جب میں وہاں سے دارالعلوم دیوبند پڑھنے گیا، 87 کا آخری تھا اور 88 کا سن تھا، تو دارالعلوم کے ایک موقر استاد مولانا عبدالخالق صاحب مدراسی، سبھی جانتے ہیں جو لوگ دارالعلوم میں پڑھے ہیں، بہت باذوق استادوں میں سے، انہوں نے کہا مولوی صاحب آپ باندہ سے پڑھ کر آئے ہیں جامعہ عربیہ سے؟ میں نے کہا جی۔ کہا ایک بات یہ بتلائیے، میں نے سنا ہے کہ وہاں تعمیراتی کام میں طلباء کام کرتے، اینٹیں اٹھاتے ہیں، مسالہ بناتے ہیں، اینٹیں چڑھاتے ہیں، سیمنٹ کی بوریاں اٹھاتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ میں نے کہا جی۔ تو انہوں نے پوچھا کیا آج کے دور میں ممکن ہے یہ چیز کہ طلباء کام کریں؟ میں نے کہا جی ممکن ہے۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ میرے استاد ہیں، اگر آپ برا نہ مانیں تو مثال دوں میں۔ کہنے کہو۔ میں نے کہا آپ اگر اینٹا اٹھائیں تو کیا ہم کھڑے رہیں گے؟ آپ آگے بڑھ کر پھوڑا چلائیں تو کیا ہم دیکھتے رہیں گے؟ عملی طور پر جب استاد لگے گا تو شاگرد کھڑا نہیں رہے گا۔ حضرت عملی طور پر خود لگتے ہیں، اساتذہ خود لگتے ہیں، تو طلباء سے کہنا نہیں پڑتا۔ اللہ ایسے ذمہ داران اور اداروں کو نصیب فرمائے۔ خوش قسمتی کی بات، جس طریقے سے کسی مسجد کا ذمہ دار اگر مسجد کی خدمت کرتا ہے تو اس کی سعادت ہے، ادارے کا ذمہ دار ادارے کی خدمت کرتا ہے، یہ اس کی سعادت ہے۔ دنیا 4 دن کی ہے، ایک سے ایک کر روفر والے آئے اور چلے گئے۔ آج سے 50 سال پہلے اسی علاقے میں کچھ اور لوگ تھے، یہاں سے وہاں تک میرا، وہاں سے وہاں تک میرا، اپنے ساتھ کیا لے کر گئے؟ آج ہم اور آپ ہیں، ہم کر روفر دکھانے کی کوشش کرتے، دکان مکان کھیت کھلیان میرا، یہاں سے وہاں تک میرا، میرا فرمان چلے گا، میری ناک اونچی رہے گی، اور موت کا فرشتہ سامنے آ کر کھڑا ہوا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب ناک چلے گا بنیارا۔ بہرحال پیچھے لوٹ لیں۔ قرآن مقدس کے سلسلے میں مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، مختار کل بھی ہے، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور وہ ہر شخص سے پوچھنے کا پورا اختیار رکھتا ہے۔ اس نے اس عظیم کائنات میں بہت سی مخلوقات کے بیچ میں ایک ذمہ دار مخلوق انسان کو پیدا فرمایا۔
اس کو مکلف کیا کہ میری کائنات میں میری مرضی کے مطابق نظام کو قائم کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ روئے زمین کی خلافت سے اس کو نوازا، عقل اور دانش دی، قوت گویائی دی، کائنات کی حکومت دی، اور اس کو اس کا پابند کیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ انسان و جناتو اس کائنات میں میری مرضی چلے گی، تمہاری مرضی نہیں چلے گی۔ اختیار میں دوں گا، اسباب میں دوں گا۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے انسان کو مرد و عورت کے اختلاط سے پیدا کیا، اس کو علم کے اسباب دیے، راستہ دکھایا، اما شاکرا و اما کفورا، جانا کدھر یہ تمہاری مرضی پر چھوڑ دے۔ ہاتھ پکڑ کر نہ فرشتے جنت میں نہ فرشتے جہنم میں، کہیں ہاتھ پکڑ کے نہیں لے جائیں گے۔ مسجد میں آنے والا اپنی مرضی سے آئے گا، اپنے پیروں سے چل کر آئے گا۔ مسجد میں آنے والے کو ابلیس گیٹ پر کھڑے ہو کر روک نہیں سکتا، اور نہ آنے والوں کو ہاتھ پکڑ کر فرشتے مسجد میں نہیں لائیں گے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، روزہ رکھو چاہے مت رکھو، جو رکھے گا اپنی آخرت سنوارنے کی رکھے گا، اور جو نہیں رکھے گا اس کے روزے نہ رکھنے سے خدا کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ دنیا کے سارے انسان کان کھول کر سن لے، خدا کی خدائی ہمارے ماننے پر موقوف نہیں ہے۔ ہم نے خدا کو ووٹ دے کر چن کر خدا نہیں بنایا ہے۔ ہم خدا کو خدا مانے تو خدا ہے، نہ مانے تو خدا ہے، اس کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء۔ اور اس کے بعد اگلا جملہ جس کو پڑھتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ مسلمانوں، اگر تم نے دین کو بوجھ سمجھا ہوگا، ہماری اطاعت کو بوجھ سمجھا ہوگا، ضرورت نہیں ہے ایسے کچرے اور گھان کی، ہم صاف کر دیں گے۔ طلب لے کر آنے والوں کو اس مقام پہ لا کر بیٹھا لیں گے، یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، وہ تمہاری طرح بزدل اور تمہاری طرح دین کے معاملات میں تعویل کرنے والے نہیں ہوں۔ اس ہمارے خالق و مالک نے ہم کو مکلف کیا ہے کہ ہم اس کے احکامات کی اتباع کریں۔ اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سے بندوں کا رابطہ کیسے ہوگا؟ ان آنکھوں سے اللہ کو ہم دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے ان آنکھوں سے اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کی درخواست کی تھی، جواب ملا تھا، موسیٰ یہ سودا آسان نہیں ہے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تھا ربی ارینی انظر الیک، جواب ملا تھا لن ترانی، لیکن وہ اصرار کرتے رہے، اس لیے کہ کلام کا شرف تو حاصل ہوا تھا، کلیم اللہ کا لقب تو ان کو ملا ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تکلیمہ کا اعزاز تو ملا تھا۔ تو پروردگار نے کہا موسیٰ اگر اصرار ہے تو میں کوہ طور کے اوپر تجلیات کی کرنوں میں سے کرن ڈالتا ہوں، دیکھو اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا۔ اس منظر کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام غشی کھا کر بے ہوش ہو کر گر گئے، برداشت نہ کر سکے۔ فلما افاق قال سبحانك تبت إليك، مجھ سے غلطی ہوئی پروردگار معاف کر۔ اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اللہ کی آواز ان کانوں سے عام حالات میں سن نہیں سکتے، ناممکن نہیں، لیکن عام حالات میں آواز ہم سنتے نہیں۔ تو پھر بندوں اور خدا کا رابطہ کیسے ہوگا؟ تو خداوند قدوس نے اس غیب کو ختم کرنے کے لیے، رابطے کو مضبوط کرنے کے لیے، کمیونیکیشن کو مضبوط کرنے کے لیے ایک نظام بنایا۔ کیا نظام بنایا؟ انہی انسانوں میں سے کچھ بندوں کا انتخاب کر کے ان کی تربیت کی۔ جن بندوں کا انتخاب کیا گیا وہ انبیاء کرام کہلائے، تربیت کر کے ان کے اوپر فرشتے کی معرفت اپنا کلام نازل کیا۔ جو فرشتہ اللہ کا کلام لے کر آتا ہے اس کا نام جبرائیل امین ہے، اور جو کلام ہوتا ہے اس کا نام وحی ہے۔ انبیاء کرام پر وحی نازل ہوتی تھی۔ بعض انبیاء کرام کو کتابچے دیے گئے، بعضوں کو ضخیم کتابیں دی گئیں۔ کتابچوں کو صحیفے کہا گیا، آدم علیہ السلام کے صحیفے، شیس علیہ السلام کے صحیفے، حضرت ادریس علیہ السلام کے صحیفے، حضرت نوح علیہ السلام کے صحیفے، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، ان سب کو صحیفے دیے گئے۔ عام طور پر انبیاء کرام کو صحیفے دیے گئے، بعض انبیاء کرام کو کتابیں دی گئی۔ تو جن کو کتابیں دی گئی وہ 4 کتابیں ہیں،
توریت، زبور، انجیل، قرآن مقدس۔ توریت نازل ہوئی سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر، زبور نازل ہوئی سیدنا داؤد علیہ السلام پر، انجیل نازل ہوئی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مقدس نازل ہوا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ کتابیں جب اتری اس دور کی ضرورت تھی، سچی تھی۔ جن نبیوں پر اتری وہ نبی سچے تھے، وہ نبی واجب الاتباع تھے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، نبی تو ہم بھیجتے ہی اسی لیے ہے تاکہ اللہ کے حکم سے اس کی اتباع کی۔ وہ نبی سچے تھے، وہ کتابیں سچی تھی، امتیں نالائق تھی۔ عام طور پر امتوں نے انبیاء کرام کی بات نہیں مانی، اور کسی کی اگر مانی بھی تو کچھ دنوں کے بعد وہ باتیں مٹ گئیں۔ نبی کے انتقال کے بعد آہستہ آہستہ تعلیمات مٹ گئیں۔ کوئی آسمانی کتاب اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں، کسی نبی کی زندگی اصلی شکل میں موجود نہیں۔ قرآن مقدس یہ کتاب نازل ہوئی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جس وقت جبرائیل امین آپ کو قرآن پڑھ کر سناتے تھے، اس وقت کی کچھ کیفیات میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ جس آیت سے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر ہم نے اس قرآن کو بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ اتارنے کے کسی پہاڑ پہ اتارا ہوتا، وہ پہاڑ بکھر جاتا، وہ پہاڑ بوجھ کو برداشت نہ کر پاتا۔ یہ بوجھ قرآن کا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتا تھا۔ دوسری طرف خداوند قدوس نے آپ کو اس کا پابند اور مکلف کیا تھا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے ہمارے پیغمبر، اے ہمارے محبوب، جو امانت آپ کو دی جا رہی ہے من وعن امت تک پہنچا دیجیے گا۔ اگر اس امانت کے پہنچانے میں آپ نے کوئی کوتاہی کی تو ذمہ داری سے بری اور سپردوش نہیں کہلائیں گے۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے، کتنا بوجھ ہے؟ اگر یہ قرآن پہاڑ پہ اتارا جائے تو پہاڑ بیٹھ جائے۔ وہ قرآن نازل ہو رہا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ پر بھی بوجھ پڑتا تھا۔ آپ کے سینے کی نورانیت، روحانیت، اللہ کی خصوصی مدد شامل حال تھی کہ آپ اس کو برداشت کرتے تھے، ورنہ بوجھ اتنا پڑتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ تیز سردی کے موسم میں، مدینے کی سردی خطرناک سردی ہوتی ہے، تیز سردی کے موسم میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن پاک نازل ہوتا تھا تو آپ کے پیشانی سے پسینے قطرے ٹپ ٹپ گرتے تھے۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ کسی صحابی کی ران پر سر رکھ کے آرام فرما رہے ہیں، اسی حال میں آپ پر قرآن نازل ہونے لگا تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ سر کے بوجھ سے میرے پیر کی ہڈی ٹوٹی جاتی تھی۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ اونٹنی پر بیٹھے ہیں، اسی حال میں آپ پر وحی نازل ہونے لگی تو اونٹنی آپ کے بدن کے بوجھ سے جھکی جا رہی ہے، اس کی کمر ٹیڑھی ہو جا رہی ہے۔ صحابہ کہتے ایسا لگتا تھا کہ اس کی کمر کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ ایک طرف یہ قرآن کا بوجھ ہے اور ایک طرف وہ ذمہ داری کا احساس ہے، اس کا کوئی حصہ میرے ذہن سے اوجھل نہ ہو جائے۔ جب جبرائیل امین آپ کو قرآن پڑھ کر سناتے تھے تو آپ جبرائیل امین کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے۔ خداوند قدوس کو یہ دو بوجھ، دو ذمہ داریاں دیکھ کر پیار آیا۔ ایک طرف میرے محبوب پر بوجھ پڑ رہا ہے اور محبوب کو اس بات کا احساس ہے کہیں کوئی حصہ، کوئی جز اس سے ذہول نہ ہو جائے، تو خداوند قدوس نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، آپ فرشتے کے ساتھ پڑھنے میں جلدی مت کیجیے، آپ کے سینے میں اس قرآن کو محفوظ کرنا ہماری ذمہ داری، اس کا کوئی حرف آپ کے ذہن سے ظہور نہیں کرے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، فرشتہ پڑھے تو آپ اس کو سنیے غور سے۔ ایک بات تو خداوند قدوس نے یہ فرمائی، دوسری بات بہت غور سے آپ لوگ سنیے گا، اس سے بہت سی گتھیاں سلجھیں گی۔ قرآن مقدس اللہ کا کلام ہے جو عربی گرامر سے اونچی زبان میں نازل کیا گیا۔
قرآن کی زبان عربی گرامر کی زبان نہیں ہے. عربی گرامر سیکھ لینا کافی نہیں ہے قرآن کا ترجمہ سیکھنے کے لیے، اس لیے کہ قرآن میں بہت سے الفاظ وہ ہیں جو عربی گرامر میں کسی اور معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اور خداوند قدوس نے اپنی کتاب میں اس کو کسی اور معنی میں استعمال کیا ہے جس کو منقول شرعی کہتے ہیں. جیسے الصلاۃ کے معنی دعا کے ہیں، تو کیا الصلاۃ کے معنی قرآن کے اندر دعا کے ہیں؟ الزکوٰۃ اس کے معنی بڑھوتری کے ہیں. الحج اس کے معنی چکر لگانے کے ہیں گرامر کے اندر. کیا اتنا ہی معنی ہے قرآن کے اندر؟ نہیں. قرآن کی اپنی مخصوص اصطلاح ہے، اپنا مخصوص کوڈ ورڈ ہے. خداوند قدوس نے پیغمبر علیہ السلام کو بتلایا کہ میری کس لفظ سے کس آیت سے کیا مراد ہے، اور وہ تشریح آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کو بتلائی. قرآن کی تشریح وہی معتبر ہوگی جو خداوند قدوس نے پیغمبر کے سینے میں القاء کی ہے، اور پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کو بتلایا ہے، اور صحابہ نے اپنے شاگردوں کو بتلایا ہے، انہوں نے اپنے شاگردوں کو بتلایا ہے. اسی لیے قرآن پاک کی تفسیر میں یہ بنیادی شرط ہے، اس روٹ سے وہ تفسیر آئی ہو. پیغمبر اور صحابہ کے شاگرد در شاگرد، ان سے وہ چیز منقول ہو. آپ ہوں گے انجینئر، آپ ہوں گے سائنسداں، آپ ہوں گے بہت بڑے لیکچرار، آپ ہوں گے بڑے ادیب، کچھ نہیں ہے. مہاراشٹر کی زبان میں آپ پانی کم چائے بھی نہیں ہے. کیوں؟ وہ الفاظ کی ڈکشنری کے معنی ہوں گے، قرآن کے معنی نہیں ہے. حتیٰ کہ عربی گرامر میں عربی زبان جس طرح لکھی جاتی ہے قرآن اس طرح لکھنے کی اجازت نہیں ہے. قرآن جس طرح لکھا گیا ہے، پیغمبر علیہ السلام جس طرح صحابہ کو لکھوایا ہے، کاتبین قرآن کو لکھوایا ہے، قرآن ویسا ہی لکھا جائے. دسیوں مقامات پر قرآن کے اندر کالا کھڑے زبر کے ساتھ ہے، جبکہ عربی گرامر میں کالا الف کے ساتھ ہوتا ہے. سورہ فاتحہ کی مالک یوم الدین کھڑے الف کے ساتھ نہیں ہے، کھڑے زبر کے ساتھ ہے. عربی گرامر میں میم الف زبر ما اور لام اور کاف لکھیں گے مالکی. قرآن کے اندر مالکی الف کے ساتھ نہیں لکھا جائے گا، کھڑے زبر کے ساتھ لکھا جائے گا. کیا چیز ہے؟ ہم بچپن میں قرآن پڑھتے تھے، بہت سے مقامات پر سائڈ میں لکھا ہوا ہے یہ الف پڑھا نہیں جائے گا. جیسے وعادا وثمودا وقد تبین لکم، تو سمودا پر الف لگا ہوا ہے. ہم سوچتے تھے کہ بھائی کب سے چھپ رہا ہے، ہر بار لکھتے ہو الف پڑھا نہیں جائے گا، آئندہ کم کر دو اس کو. آپ بھی سوچیں گے نا بھائی نہیں پڑھا تو لکھا کیوں ہے؟ جب عربی زبان پڑھی اور قرآن پاک کی تفسیر پڑھی اور سمجھ میں آیا قرآن کا اپنا رسم الخط. چونکہ مجھے اور موضوعات پر گفتگو کرنی ہے، ورنہ دل چاہتا تھا کہ میں تجوید کے قواعد پہ گفتگو کرتا، تجوید کی خدمات پہ گفتگو کرتا، لیکن مجھ کو قرآن کے علوم پہ گفتگو کرنی ہے، اس لیے اس موضوع کو میں سائڈ رکھ رہا ہوں. پھر اس بات کو دہراؤں گا، اور اس وقت یہ موضوع ہندوستان میں نہیں پوری دنیا کے اندر ایک گرم موضوع کہلا رہا ہے. کیا تم مسلمانوں اپنے ماں سوا دیگر انبیاء کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تم دیگر کتابوں کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ صاف کہتا ہوں کتابیں سچی تھیں، انبیاء کرام سچے تھے، امتیں نالائق تھیں. اور ان کتابوں کو امتوں نے مٹایا ہے، ہم مٹانے نہیں گئے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہم نہیں تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہم نہیں تھے، پچھلے انبیاء کرام کے دور میں ہم نہیں تھے. وہ امتیں نالائق تھیں، اپنا انہوں نے سرمایہ خود ضائع کیا. پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، کوئی آسمانی کتاب علاوہ قرآن مقدس کے اب روح زمین پر محفوظ نہیں. حتیٰ کہ وہ کتابیں جس زبان میں نازل ہوئی تھیں ان زبانوں میں باقی نہیں ہے، ترجمے ہیں اس کے. یاد رکھیے گا. مولانا ذوالفقار صاحب مدظ اللہ العالی آپ ذات واقف ہے، میرے بڑے بھائی ان کے خلیفہ ہیں، مولانا سجاد نعمانی ان کے خلیفہ ہیں. اللہ نے بڑا مقام دیا ہے. وہ امریکہ گئے ہوئے تھے. بعض لوگوں نے آ کے بتلایا حضرت کچھ لوگ ہیں جو آپس میں جمع ہوتے ہیں اور مذہب پر کمنٹ کرتے ہیں. میری درخواست یہ ہے کہ آپ بھی چلیے، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو دونوں لائنیں دی ہیں. بعض علماء ایسے ہیں جو دونوں لائن کے اس پر، مولانا ذوالفقار صاحب کالج کے پڑھے ہوئے، مولانا طارق جمیل صاحب کالج کے پڑھے ہوئے،
مفتی تقی عثمانی صاحب کالج کے پڑھے ہوئے اور عالم ہے، ناممکن نہیں ہے۔ یہ گئے، وہاں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ صاحب اپنی اپنی کتابیں پیش کرو۔ عمر عبد الفقار صاحب نے فرمایا مدظر اللہ العالی نے کہ بھائی اس کو تحریر میں لے لو، آئندہ کل ہر مذہب والا اپنی مذہبی اصل کتاب سنائے گا۔ چلے گئے، ان کے ذہن میں نہیں آئے کیا کہنا چاہ رہے ہیں مولوی صاحب نے۔ ان کو لگا یہ داڑھی پگڑی بھولا بھالا کوئی آدمی ہوگا جو تصور عام طور پر ہوتا ہے مولویوں کے بارے میں۔ پہنچے تو وہ کہہ رہا ہے تم پہلے پڑھو، وہ کہہ رہا ہے تم پہلے پڑھو۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی جو مذہب جس ترتیب سے آیا ہے اس ترتیب میں شروع کر لو۔ کیا غلط کہا انہوں نے؟ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پہلے ہے، پھر زبور ہے، پھر انجیل ہے، پھر قرآن ہے۔ کھڑے ہو یہودی بھائی، کھڑے ہوئے ہو۔ انہوں نے توریت کے نام پر اس وقت ان کے پاس جو موجود ہے ترجمہ اس کا شروع کیا۔ کہا بھائی رکیے، کیا لکھا گیا ہے؟ اصل کتاب پڑھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام پر اس زبان میں نازل ہوئی تھی؟ نہ، تو پھر کیا سنا رہے گا؟ بچی نہیں بچی وہ تو بات کی بات ہے، موسیٰ علیہ السلام پر اس زبان میں اتری تھی نہیں۔ پھر غریب بیٹھ گیا۔ اب باری کس کی تھی؟ عیسائی کی، اس لیے کہ زبور دنیا میں تو ہے نہیں۔ وہ سمجھ گیا کہ میں پھنسوں گا۔ اس نے کہا حضرت بس چیپٹر کلوز کر دیا جائے۔ سوری، کیوں؟ بائبل دنیا کے اندر آج جو موجود ہے عیسیٰ علیہ السلام جو اتری تھی اس زبان میں نہیں ہے، کتنی بچی کتنی گئی چھوڑیے اس زبان میں نہیں ہے۔ اور قرآن مقدس بتلانا پڑے گا، پوری دنیا کا کوئی بھی قاری قرآن پڑھے گا وہ وہی قرآن پڑھے گا جو جبرائیل امین نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے سنایا۔ اور بتلا دوں میں آپ کو، پچھلی آسمانی کتابیں جن زبانوں میں تھی وہ زبانیں مٹ گئی، دنیا کے اندر وہ زبانیں بولی نہیں جاتی۔ اور قرآن مقدس کی زبان میں ہے، عربی زبان میں، عربی زبان نہیں بولی جاتی۔ ابھی میں 1 مہینہ پہلے عمرہ کر کے آیا، مسجد نبوی کے اندر وہاں جو ادارہ ہے مدینہ منورہ میں جامعہ اسلامیہ، اس کے PhD کے طالب علم وہ کتابوں کا تھیلا لے کر میرے بغل سے بیٹھے تھے، اس میں تفسیر بھی ہے، حدیث بھی ہے، قرآن بھی ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں استنجا کر کے آتا ہوں، ابھی گفتگو اشارے میں ہو رہی ہے، آپ دیکھیے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ گئے استنجا کر کے آئے، وضو کر کے۔ میں نے کتابیں کھولی، دیکھیں کیا پڑھاتے ہیں کورس میں، ان کا میں کورس پڑھ رہا تھا، اتنے میں وہ آ گئے۔ تو انہوں نے آتے ہی پوچھا هل انت تعرف العربیہ؟ میں نے کہا نعم۔ ان کی میری گفتگو عربی میں شروع ہو گئی، تقریباً آدھا گھنٹہ گفتگو ان کی میری عربی میں ہوئی۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ یہاں کتنے روز سے ہیں؟ بھائی میں نے کہا میں تو عمرہ کرنے آیا ہوں۔ نہیں آپ یہاں رہ کر گئے؟ نہیں، میں اس دیار میں صرف 1 بار حج کرنے کے لیے آیا تھا اور تیسری بار عمرہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ یہاں رہے نہیں؟ میں نے کہا نہ۔ کہ یہ زبان کہاں سیکھی آپ نے؟ میں نے اس سے مذاق میں کہا تمہارے میراث ہے ابا جان کی، ہر مسلمان کا اسلامی حق بنتا ہے کہ وہ عربی زبان سیکھے۔ میں نے کہا الحمدللہ ہمارے مدارس میں ہمارا کورس جو ہے وہ عربی زبان میں۔ کچھ آپ نے کہاں سے پڑھا؟ میں نے کہا دارالعلوم دیوبند سے۔ اتفاق سے وہاں بغل میں بیٹھے ہوئے تھے افغانستان کے ایک بڑے میاں جو 40 سال سے وہاں رہے، ان سے گفتگو ہماری فارسی میں شروع ہو گئی۔ اب بیچارہ یہ عربی والا منہ دیکھ رہا ہے۔ میں نے بتلایا عربی والے سے کہ فارسی زبان بہت شیریں زبان ہے، بہت پیاری زبان ہے، چھوٹی سی زبان، عربی میں 14 صیغے، فارسی میں 6 صیغے، تثنیہ نہیں، جمع نہیں، مذکر مؤنث کا فرق نہیں، 6 تو بچیں گے۔ تو میرے بزرگوں، قرآن مقدس جس زبان میں نازل ہوا، جس لب و لہجے میں نازل ہوا، آج بھی اسی شان و شوکت کے ساتھ ویسا ہی موجود ہے۔ دنیا کی کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے جو عبادت کے اندر تلاوت کی جاتی ہو، اور قرآن مقدس بغیر قرآن کی تلاوت کے نماز مکمل نہیں ہے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہے جو عبادت کے اندر بالترتیب پڑھی جاتی ہو۔ 15-20 دن کے بعد وہ منظر آنے والا ہے، پوری دنیا کے اندر ہماری مساجد میں حفاظ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں گے، اور ہمارے ایمان والے بھائی کھڑے ہو کر پورا قرآن ترتیب کے ساتھ سن رہے ہوں گے۔ 5 وقتہ نماز میں اگر امام صاحب بھول جائیں، مسئلہ آپ سن لیجئے، 5 وقتہ نماز میں امام صاحب بھول جائیں، لقمہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔
امام کو موقع دو، کہیں منتقل ہو جائیں گے اس آیت سے اس آیت، اس آیت سے اس آیت، اس آیت سے اس آیت، اور اس انتقال میں اگر 3 آیتیں ہو گئیں، جتنی مقدار ضروری ہے قدر ما تجوز بھی الصلاۃ اتنا ہو گیا، وہ رکوع کر سکتے ہیں، آپ کو لقمہ نہیں دینا ہے، ورنہ کل موضوع لازم آئے گا۔ وہ امام آپ مقتدی، آپ لقمہ نہیں دیں گے اس کو، کب؟ 5 وقتہ نماز میں۔ ہاں بیچارہ پڑھ ہی نہیں پا رہا ہے، جتنی مقدار فرض ہے اتنا بھی نہیں پڑھ پا رہا ہے، تو مجبوراً لقمہ دیں گے، اور اگر نہیں تو خاموش کھڑے ہو۔ جو ہمارے یہاں مزاج فجر میں امام صاحب بولے پٹ سے لقمہ، بھولے پٹ سے لقمہ، غلط ہے، یہ اصول کے خلاف ہے۔ اس کے مقابلے میں تراویح میں اگر حافظ صاحب بھولے تو لقمہ دیا جائے گا۔ کیوں؟ تراویح میں تکمیل مقصود ہے، 5 وقتہ میں تکمیل مقصود نہیں ہے۔ ایک دور تھا حفاظ کم تھے، آج الحمدللہ پورا ملک حفاظ سے بھر گیا۔ یہ سوال آتا ہے کیا کیا آپ لوگوں نے 72 سال میں؟ ارے کیا کیا؟ دینی ضرورت کے ہر شعبے میں نمائندے کھڑے کر دیے۔ ایک واقعہ بتلا دو، کوئی جنازہ بغیر نماز جنازے کے دفن کیا گیا ہو، کسی کا نکاح پڑھانے والا کوئی نہ ہو، بچے کے کان میں اذان دینے والا کوئی نہ ہو، اذان دینے والا کوئی نہ ہو، نماز پڑھانے والا کوئی نہ ہو، امام کوئی نہ ہو۔ الحمدللہ ان مدارس نے پورے ملک کی اس ضرورت کو پورا کیا۔ آج سے 40-50 سال پہلے ہمارے بچپن کی بات ہے، حضرت مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو باندہ کا علاقہ ہے، آپ حضرات نے شاید ہی کم لوگوں نے دیکھا ہوگا حضرت کو۔ اگر کوئی یہ تعارف کراتا ہو کہ بہت بڑے عالم تھے، تعارف نہیں ہے، ادارے کے محتمم تھے، تعارف نہیں ہے۔ وہ اس صدی کے مجدد تھے۔ حضرت تھانوی کے بعد میں 2 شخصیتوں کے بارے میں کہتا ہوں جنہوں نے امت کو عملی نمونہ پیش کیا ہے، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی اور مولانا صدیق احمد صاحب باندھی۔ امت کے بیچ میں چل پھر کر کے کرنا کیا ہے، ایک قدم پیچھے ہٹ کر بیک فٹ پہ آ کر کام کیسے کیا جاتا ہے۔ زندہ باد مردے باد سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، عملی طور پر کام کر کے بتلایا ہے۔ حضرت خود حافظ قرآن تھے اور بہت عمدہ حافظ قرآن تھے، ضرورت پڑنے پر 10 پارے پڑھا دیا کرتے تھے۔ اپنے بزرگوں کے ہاں جب رمضان میں جاتے تھے، سہارنپور پہنچے، دیوبند پہنچے، مفتی محمود صاحب مدراس میں اعتکاف کرتے تھے، وہاں جاتے تھے، اپنا ایک قرآن مکمل کر کے بزرگوں سے ملنے جایا کرتے۔ جس کے یہاں پہنچتے تھے، پیچھے کھڑے ہیں، کسی نے کان میں کہہ دیا کہ مولانا صدیق صاحب آ گئے، بس اب اس کے بعد امام صاحب تراویح آگے نہیں پڑھائیں گے، وہ پیچھے آئیے، کوئی تعامل نہیں، سیدھا مصلی پر۔ اور اگلی بات سنیے غور سے، مصلی پر کھڑے پوچھتے تھے کہاں سے پڑھنا ہے بھائی؟ حفاظ جانتے ہیں اس بات کو، کہاں سے پڑھنا ہے، کتنے پارے پڑھنے کا معمول ہے۔ اس نے کہا 22واں آدھا ہوا ہے، وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن، چلو 3 پارے کا معمول ہے 3 پارہ، 5 پارے کا معمول ہے 5 پارہ۔ جس طرح پرندہ ہوا میں اڑتا ہے اس طرح وہ حضرت پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ، ہم کو سعادت نصیب، ہم نے سنا حضرت کا قرآن۔ اب سنیے اگلی بات، اپنے علاقے میں انہوں نے کام شروع کیا۔ ہمارے مفتی صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، پہاڑی علاقوں میں کام کر رہے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ روز ٹچ آبادی میں سب کو شوق ہوتا ہے ادارہ چلانے کا، بڑی مسجد میں سب کو شوق ہوتا ہے تراویح پڑھانے کا، بڑے اسٹیج پر سب کو شوق ہوتا ہے بھاشن دینے کا، جہاں کوئی سننے والا نہ ہو، جہاں کوئی حوصلہ افزائی کرنے والا، مخالف ماحول میں، مخالف سمت میں چلو تو مزہ ہے۔ میں پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے گرتوں کو تھام لے سامنے۔ حضرت نے اس علاقے میں کام شروع کیا، حفاظ نہیں تھے، حفاظ نہیں تھے، ڈر تھا بستی بستی تراویح کیسے ہو۔ اب کیا کریں؟ اس علاقے کا معمول تھا کہ پہلے عشرے میں قرآن مکمل ہوتا تھا، کوئی 7 دن میں، کوئی 8 دن میں۔ حضرت کیا خود بھی پہلے عشرے میں قرآن مکمل ہوتا تھا۔ اب وہ فلانے گاؤں میں، چھوٹا سا گاؤں ہے، کچی مسجد ہے، تراویح مکمل کرانی ہے، تمہارے کتنے پارے ہوئے؟ 15 پارے، تم جاؤ شروع کرو، ہم پورا کروا دیں۔ کسی کو یہاں، کسی کو وہاں، کسی کو وہاں، کسی کو وہاں بھیج دیا۔ اب جب پہلے عشرے میں حفاظ لوٹ کر آ گئے، تم بیٹا فلاں گاؤں چلے جاؤ، تم بیٹا فلاں گاؤں چلے جاؤ، اور اسی میں کہیں خود بھی پہنچ گئے۔ اب کسی کا 18 پارے ہو گئے، کسی کے 20 پارے ہو گئے۔ اب 2 دن میں یہاں، 2 دن میں وہاں، 2 دن میں مکمل کرنا ہے۔ ایک دن میں 5 پارے حضرت پڑھاتے تھے۔ اور یقین جانیے افطاری اور سحری میں کیا ملا اس کی پرواہ کبھی نہیں کرتے تھے۔ میں کیا بتلاؤں آپ کو، الفاظ نہیں میرے پاس کہنے۔
آج ہم کو آرام دہ سواری نہ ملے تو بھاؤ چڑھ جاتی ہے، مرغن غذا نہ ملے تو بھاؤ چڑھ جاتی ہے۔ کئی کئی روز کھجور کھا کر، چنا چبا کر کے سفر کرتے تھے۔ 10 15 20 سال کی محنت کے بعد پورا علاقہ حفاظ سے بھر گیا، اور آج ملک میں قرآن پاک کے صحیح پڑھنے اور پڑھانے کا جو رواج چل رہا ہے، یہ 2 بزرگوں کی کوڑھن کا نتیجہ ہے، مولانا ابراء الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ نورانی قاعدے کے اوپر زور ہردوئی کیا، مولانا بستانوی مولانا صدیق صاحب کی تربیت کرتا ہے۔ پورے ملک میں کہیں بھی اگر قرآن پاک پر خدمات انجام دی جا رہی ہے، وہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ان دونوں بزرگوں کے فیض کا حصہ ہے۔ یہ ہے وہ قرآن پاک۔ پوری دنیا میں کسی آسمانی کتاب کا کوئی ایک حافظ نہیں ہے، پوری دنیا میں کسی آسمانی کتاب کا کوئی ایک حافظ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں وقتاً فوقتاً شوشے لوگ چھوڑتے ہیں، فلاں کتاب کو داخل کورس سے کریں گے۔ ارے میں نے کہا کل بھائی، دیر کیوں کرتے ہو؟ بسم اللہ کرو، کل داخل کرو نا بھائی، تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ آؤ میدان میں، کوئی کتاب ایک مرتبہ پڑھ لیجئے دوبارہ پڑھنے کا من نہیں کرتا۔ اور قرآن پاک، علامہ شاطبی کہتے ہیں وَتَرْدَادُ يَزْدَادُ فِيهِ تَجَمُّلًا، پڑھو حلاوت میں، لذت میں اضافہ ہوگا۔ ہم سال بھر قرآن نہیں پڑھتے، رمضان کا مہینہ آتا ہے قرآن پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے، اس لیے کہ بہت سے کام کم ہو جاتے ہیں نا، ٹائم بچتا ہے نا بھائی۔ آپ سمجھ رہے ہیں کیا کیا کم ہوتا ہے؟ ایک رکوع پڑھا تو آئندہ 2 رکوع پڑھنے کا شوق ہے، ایک پاؤ پڑھا تو آدھا پارہ پڑھنے کا شوق ہے، اور بعض اللہ کے بندے 10 پارے پڑھتے ہیں، اور پڑھنے والے قرآن بھی پڑھتے ہیں۔ کوئی آخری حد نہیں ہے، جتنا پڑھو من نہیں بھرتا۔ کوئی ایک بندہ کھڑے ہو کر کہتے قرآن ہم نے ایک بار پڑھ لیا من بھر گیا، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ یہ وہ اللہ کا پاکیزہ کلام ہے جس کو دیکھنے سے قلب کو سکون ملتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دلوں کی غذا اس قرآن پاک کا دیدار ہے، اس کی تلاوت ہے۔ اس کتاب کو دیکھنا عبادت، پڑھنا عبادت، سننا عبادت، پڑھنے اور پڑھانے والوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا عبادت۔ جن درسگاہوں میں جو قرآن پڑھا جا رہا ہے، ان درسگاہوں کا تعاون دور کی بات ہے، محبت کی نگاہ سے ان کو دیکھنا ہی بات ہے۔ مرنے کے بعد اپنے اپنے قبروں میں ہم جائیں گے، گھر والے بہت روتے، خوب چلا کے روتے، اور عجیب مزاج ہے، جنازہ گھر سے باہر نکلا عورتیں روڈ تک آ جاتی ہیں۔ وہ آج کا میرا موضوع نہیں، لیکن نقل کرنا میری ذمہ داری ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ 6 فٹ کے گڑھے میں رکھ کر مٹی پاٹ کر لوٹ کر آؤ گے، اس کے بعد اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، اس کا بھی اس سے سوال ہوگا۔ تمہارے گھر کی عورتیں بے پردہ باہر کیوں نکلی؟ عورتوں کی آواز مردوں میں کیوں آئی؟ تم نے خدا رسول کے فرمان کے خلاف آخری امور انجام کیوں دیے؟ حدیث کے الفاظ ہیں ان المیت لا يعذب ببکاء اہلہ علیہ، خلاف شرع نوحہ ماتم کرنے پر مردے کو عذاب ہوتا ہے۔ اور اگر گھر والے شریعت کے مطابق، کتاب و سنت کے مطابق آخری امور انجام دیتے ہیں تو فرشتے اس کو مبارکباد دیتے ہیں، خوش قسمت ہے۔ قبر میں رکھے گئے، ابھی دفن کرنے والے 40 قدم پیچھے لوٹے ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے انہو لیسمع قرع نعالہم، پیروں کی کھنکھناہٹ اور کھسکھساہٹ اور چپلوں کی آواز مردہ سن رہا ہوتا ہے، فرشتے آ کے اس کو بٹھال دیتے ہیں، حساب کا جواب دے، سوال جواب شروع ہوتا ہے۔ عام طور پر ہمارے اعمال اس لائق نہیں ہے کہ ہمارا قبر میں استقبال ہو۔ قبر یا تو جنت کی کیاری میں سے ایک کیاری ہے، یا جہنم میں گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اب جب قبر میں عذاب شروع ہو گیا، اگلی بات سن لیجئے، مدرسوں سے اتفاق کرو مت کرو، علماء سے اتفاق کرو مت کرو، قبر کا انکار کوئی کر سکتا ہے؟ موت کا انکار کوئی کر سکتا ہے؟ حتیٰ کہ جن لوگوں نے خدا کا انکار کیا، موت کا انکار وہ بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ابا مرے نا، دادا مرے نا، جائے گا کہاں؟ تمبا خدا کو مان کی مت مان، موت کا انکار تو نہیں کر سکتے۔ اسی لیے قرآن نے موت کو الیقین کہا ہے، حتیٰ اتانا الیقین، اس سے بڑی یقینی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اب قبر میں عذاب شروع ہو گیا، دنیا کی ساری دولت، ساری حکومت، سارا پاور داؤ پہ لگا دو، ایک گنہگار کے قبر کا عذاب نہیں رک سکتا۔ قبر کے عذاب کو کون روکے گا؟ قرآن پاک۔ قرآن پاک کی تلاوت قبر کے عذاب کو روک سکتی ہے۔
حافظ قرآن کا حفظ قرآن اس کے والدین کے عذاب کو روک سکتا ہے. یہ ہے پاور اس کتاب کے اندر. یہ اللہ کا کلام ہے. تاریخ میں ایک واقعہ آتا ہے. ایک شخص کا انتقال ہو رہا تھا, جوانی موت تھی اس کی. بیوی بیٹھی ہے, خاندان والے بیٹھے ہوئے ہیں. 23-24 سال کی شوہر کی عمر ہے, 21-22 سال کی بیوی کی عمر ہے, اور 4-5 مہینے کا بچہ گود میں ہے. وہ کہہ رہا ہے میرا آخری وقت ہے, میں جا رہا ہوں. کیا منظر ہوگا. اس نے اپنی بیوی سے کہا جب میرا بچہ بڑا ہو جائے, بولنے کے لائق ہو, اس کو پہلے قرآن پڑھانا, پھر اور کچھ پڑھانا. شوہر کا انتقال ہو گیا, بیچاری بیوہ ہو گئی, خاندان نمبر ڈیٹ کر دیتا ہے. آپ پوچھیے کہ بیواؤں سے, جن عورتوں نے بچوں کو پالا ہے اپنے, غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا اس کے اوپر. جھاڑو برتن کر کے گزارا کرنے پر مجبور ہو گئی وہ. بچہ اپنے پیروں سے چلنے لگا, زبان سے بولنے لگا, تو اسے یاد آیا کہ میرے شوہر کی وصیت تھی. انگلی پکڑ کے مکتب میں لے گئی, حافظ صاحب میرے بچے کو بیٹھا لو. حافظ صاحب نے کہا بہت چھوٹا ہے. کہا لیکن میرے شوہر کی وصیت ہے کہ پہلے قرآن پڑھانا, اس کو آپ قرآن پڑھانا شروع کیجیے. حافظ صاحب نے بچے کی ٹوٹی پوٹی زبان سے کہلوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادھر باپ انتقال کے بعد قبر میں اس کو عذاب ہو رہا تھا, ادھر بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے. خداوند قدوس نے عذاب کے فرشتوں سے کہا اس کے باپ سے عذاب روک دو. جو مرتے وقت وصیت کر کے مرا ہو میں اس کو عذاب دوں, اس کا معصوم بچہ پڑھ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, میری غیرت کو جلا لاتا ہے, اس کے باپ سے قبر کا عذاب روک دو. یہاں مسئلہ میرا اور تیرا نہیں ہے, ہم علماء مدرسے کی حمایت کریں گے, نہیں. اس منزل سے سب کو گزرنا ہے, موت سے سب کو گزرنا ہے, قبر کی منزل سے سب کو گزرنا ہے. وہاں کام کیا آئے گا؟ میدان محشر کی تاریکیوں میں نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم, میدان محشر کی تاریکیوں میں یہ قرآن روشنی کرے گا. یہ وہ کتاب ہے. تو پہلی بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, دنیا اس غلط فہمی کو دور کر لے کہ ہم انبیاء کرام کو نہیں مانتے, سب کو مانتے. ہمارا عقیدہ ہے لا نفرق بین احد من رسلہ, ہم تمام کتابوں کو سچا مانتے ہیں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. اور یہ آسمانی مذاہب کا سلسلہ جس خداوند قدوس نے پہلے پیغمبر پر, پہلے نبی پر اپنی کتاب نازل کی ہے, اسی خدا نے آخری پیغمبر پر اپنی کتاب نازل کی ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کرام کو کتابیں دینے والا کون؟ خداوند قدوس. اور آخری کتاب بھیجنے والا کون؟ خداوند قدوس. کسی کو اعتراض کرنا, جا کر وہاں کرنا. ان امتوں نے اپنی کتابوں کو ضائع کیا ہے, امت محمدیہ نے قرآن کو اپنے سینے سے لگا کے رکھا ہے. اس کتاب میں کتنے حافظ ہیں کوئی گنتی کر سکتا ہے؟ ایک جلسے میں نے چیلنج کر دیا کہ قرآن کے حفاظ کی گنتی کوئی نہیں کر سکتا. کچھ لوگ مل گئے باہر, ہو سکتا ہے یہاں مل جاویں, اس لیے کہ بھائی کچھ لوگ کنویں کے اندر ہوتے ہیں, کچھ لوگ انڈے کے کھول کے اندر ہوتے ہیں. سنے کان کھول کر کے, میں آج بھی کہہ رہا ہوں قرآن پاک کے حفاظ کی کوئی گنتی نہیں کر سکتا. انہوں نے پوچھا واہ مولانا ایسا کیسے نہیں کر سکتے, دنیا بہت آگے نکل گئی. میں نے کہا چلو شروع کرتے ہیں. بمبئی سے آپ چلے, آپ مہاراشٹر کا بارڈر کراس کر کے ایم پی میں داخل ہوئے, 100 نئے پیدا ہو گئے. نہیں ہوگا؟ اور سن لیجئے, مدارس میں عام طور پر طلباء کے لیے عمارت ہے, پنکھے ہیں, کولر ہے, لیٹنے کے لیے گدے ہیں, جہاں جیسے حالات ہیں. لیکن ایک بڑا علاقہ وہ بھی ہے جہاں بچوں کے لیے بستر نہیں ہے, سر پر چھپر نہیں ہے, صاف پانی میسر نہیں ہے, صحت مند غذا میسر نہیں ہے. یہ ناچیز پورا ملک گھومتا رہتا ہے. ان گنہگار آنکھوں نے بار بار دیکھا ہے, پھوس کے چھپروں پر بچے رہے. بچے وہاں بھی حافظ, بچے وہاں بھی حافظ ہو رہے ہیں. خداوند قدوس اپنے کتاب کے فیض سے وہاں کے لوگوں کو محروم بھی نہیں کرتا. یہ وہ کتاب ہے, دنیا اس کو مٹائے گی, یہ کتاب مٹنے والی ہے. آپ سے میں کہہ رہا ہوں ہم حالات کا شکوہ نہ کریں. دنیا کے جن علاقوں میں اسلام پر پابندی لگا دی گئی, عرصے دراز تک اسلام پر بین, قرآن پر بین, اسلامی شعار پر بین, وہاں دین مٹ گیا. ہمارا تو کہیں سے نقصان نہیں. ہم مشکل مصائب حالات کا شکار ہوں گے,
ہمارا اجر محفوظ ہے. دنیا 4 دن کی ہے, امیر کی امیری میں, غریبی میں کٹ جائے گی, یہاں ہمیشہ رہنے کوئی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, حالات ہے, دکھ ہوتا ہے, درد ہوتا ہے, لیکن آپ کا نقصان کہیں سے نہیں ہے. ہاں, اس وقت اگر آپ کا رشتہ اوپر سے جڑا ہوا ہے. آج ہی مجھ سے سوال کیا گیا ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہم نے کہا 3 کام کرنا چاہیے. بچوں کی تعلیم پر توجہ دو, پیسہ تماشے بازی میں خرچ مت کرو, شادی میں, بیاہ میں, پارٹیوں میں, بے مقصد سیر و تفریح میں پیسہ برباد مت کرو. پیسہ بچوں کی تعلیم پہ استعمال کرو, بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلاؤ. کاروبار کرتے ہو تو کاروبار محنت اور ایمانداری کے ساتھ کرو. 2 ہی شرطیں اس کے, کسٹمر کا اعتماد حاصل کیجئے اور جو بولیے وہ دیجئے, دھوکہ مت دیجئے. ایمانداری اور محنت. رات میں 2 بجے بستر پہ گئے, صبح 11 بجے سو کے اٹھے, دکان کب کھلے گی؟ یہ ہمارا رونا ہے. کھانا ٹائم پر, سونا ٹائم پر, دکان ٹائم پر کھولیے. کاروبار محنت کے ساتھ کیجئے, ایمانداری کے ساتھ کیجئے. دنیا کی کوئی طاقت آپ کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتی. اس ملک میں صحابہ کرام آئے, ساحلی علاقوں میں آئے, تاجر بن کر آئے. دنیا ان کی ایماندارانہ تجارت کو دیکھ کر متاثر ہوئی. بہت سے واقعات ہیں, میں آپ کو بتلا دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے بازار میں چل پھر کر کے جائزہ لیتے تھے, کوئی ملاوٹ کا مال تو نہیں بیچ رہا. اسلامی نظام میں بدترین جرم ہے عیب چھپا کر بیچنا. ایک بندہ گیہوں بیچ رہا ہے, عام طور پہ کیا ہوتا ہے, عیب دار نیچے, ذرا اچھا والا اوپر ہوتا ہے. ہر جگہ ایسا ہو, پھل ہو, سبزی ہو, غلہ ہو, دکھتا ہے اوپر کا اور ترازو لگتی نیچے سے. دھوکہ ہے. تو آپ نے نیچے ہاتھ ڈالا تو نیچے گیہوں گیلا تھا. فرمایا ما حاصل بلل یا صاحب الطعام, یہ کیا طریقے سے. اب سیدھی بات ہے کہ اس کو پتا ہے کہ مدینے کے حاکم ہیں, دکان بند ہو جائے گی, گھبرا گیا. کہنے لگا وہ پانی برس گیا تھا تو بھیگ گیا. تو پانی یوں آیا کہ یوں آیا؟ چلیے بھیگ گیا تھا. آپ نے فرمایا افلا جعلتہ فوق الطعام لیراہ الناس, بھیگ گیا ہے اوپر کرو, بھیگا اوپر رکھو تاکہ کسٹمر دیکھ کے خریدے. دھوکہ آپ کیوں دے رہے ہو؟ اور فرمایا من غش فلیس منا, جو کاروبار میں دھوکہ دے وہ ہمارے مسلم سماج سے نہیں. ایمانداری اور محنت کے ساتھ کاروبار کیجئے. نہیں ہے پیسے کاروبار کرنے کے لیے, ہنر سیکھ لیجئے. ہر شہر میں, ہر آبادی میں 10 ہزار وہ نوجوان بیٹھے ہوئے, یہاں بیٹھے ہوئے, مجھے معاف کیجئے گا, اپنے والدین کے لیے بوجھ ہو, دھرتی کے بوجھ ہو. تم کو مہنگی بائک چاہیے, مہنگا موبائل چاہیے, مہنگے جوتے چاہیے, ہوٹل کا خرچ چاہیے. بوڑھے باپ کے پاس ہو نہ ہو, ہونا یہ چاہیے تھا کہ ابا آپ آرام کرو, ہم کما کر آپ کو کھلائیں گے. کس کو پڑی؟ اور یہی سارے غلط دھندوں میں لگے رہتے ہیں. ارے تمہارے پاس نہیں ہے پیسہ, ہنر سیکھ لو, پاسپورٹ بناؤ, باہر نکل جاؤ. جائے خدا تنگ نیس پائے مرا لنگ نیس. دنیا بہت بڑی ہے. جب باہر نکلو گے پیسے کی قدر, وقت کی قدر, اپنی قدر, اور گھر میں خوشحالی آئے گی. جو بھائی پڑھتا ہے اس کو پڑھاؤ, جو محنت کرے کماتا جائے گا, باہر کمائے. کیا مسئلہ ہے؟ اس ملک میں کتنی قومیں ایسی ہیں جو سرکاری نوکری نہیں کرتی, کاروبار کرتی ہیں. آپ بھی کیجئے. سارا ہنگامہ ہمارے پاس, سارا شکوہ ہمارے پاس. آپ اس ملک میں اقلیت میں ہیں, بہت بڑی اقلیت نہیں ہے لیکن اقلیت ہے مجموعی طور پر. ٹھیک ہے, کوئی بھی اقلیت, کوئی بھی مائنورٹی میجارٹی کے مقابلے میں زیادہ محنت کرتی ہے. آپ کرتے ہیں محنت زیادہ؟ ہم سے محنت تو ہوتی نہیں, پڑھائی تو ہوتی نہیں. ارے محنت سے پڑھو, کڑوی کسیلی سن لو, سر جھکا کے پڑھو. آپ کو بتلا دوں 92 اور 3 میں مہاراشٹر کے حالات آپ کے سامنے ہیں. بمبئی میں کیا ہوا آپ کے سامنے ہے. آزادی کے بعد سے پہلا موقع تھا, بورڈ کے امتحان میں, 10ویں کے امتحان میں تنویر منیار پورے اسٹیٹ کو ٹاپ کرتا ہے. دوسرے سال بلال شیخ پورے اسٹیٹ کو ٹاپ کرتا ہے. تیسرے سال 2 مسلم بچیاں 6 پوزیشن لاتی ہیں. یو پی کے اندر پرتاپ گڑھ کی کنڈا تحصیل کا بچہ شمیم شارق پورے یو پی کو ٹاپ کرتا ہے. کیا ہوا تھا؟ ان بچوں کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا تھا. انہوں نے طے کیا ہمارے پاس مسئلے کا حل صرف تعلیم, صرف تعلیم, صرف تعلیم. تب آپ کے نمبر کم کیوں نہیں ہوئے؟ پھر اس کے بعد رات گئی بات گئی, امت اوڑھ کے سو گئی. اپنے کام میں لگو. تماشے کرنے والے تماشا آپ کرنے دیجئے. ہر رات کے بعد صبح ہے, ہر عروج کو زوال ہے. دنیا بے سی بات میں ہر شے ہے تیز گام, ہر دن کے لیے رات ہے, ہر صبح کی ہے شام. رنگے زوال سے ہے رنگین, گل بھی خار بھی, دھوکہ ہے سب جہاں میں, خزاں بھی بہار بھی.
اپنے کام سے کام رکھیے اور اللہ سے رشتہ مضبوط رکھیے تاکہ خدا نہ خواستہ اگر کسی تکلیف کا سامنا ہو اس کا اجر ہم کو اوپر ملے. آج رونا اس بات کا ہے یہاں جو ہو رہا ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے, اوپر نام پہلے کٹ چکا ہے. تعلیم پر توجہ دو, پیسے کی بربادی سے بچو, وقت کی بربادی سے بچو. شادی بیاہ کرتے نا, مولانا ایک بیٹی ہے, بڑا ارمان شوق ہے, ہم کہاں منع کرتے ہیں آپ, ایک بیٹی ہے نا اس کو پراپرٹی میں حصہ دو. اس مرد کو لے کے ہم سے ملاؤ جو بیٹی کو پراپرٹی میں بیٹوں کے ساتھ حصہ دے اور شادی میں خرچ کرے. شادی میں خرچ کرتے ہو, پراپرٹی سے محروم کرتے ہو, رات بھر نفل پڑھتے ہو, فجر چھوڑ کے سو جاتے ہو. کون سی عقل مندی ہے یہ؟ لڑکے والوں سے ہم کہتے ہیں آپ شادی بیاہ پیسہ خراب کر رہے ہو, ولیمہ کیجئے, کچھ لوگ کو آپ بلا لیجئے, اس پیسے کو بچائیے, کاروبار مستحکم کیجئے, بچے کو کاروبار کیجئے, پراپرٹی دیجئے, اور اس کے بعد ہی بچتا ہے تو محلے پڑوس میں کوئی غریب بھی تو ہوگا. آج اس بات کا رونا ہے, بچیاں گھروں سے بھاگ رہی ہیں, فلاں ڈھاکہ ہے, تفصیل کا موقع نہیں ہے. اختصار سے عرض کر رہا ہوں, مالداروں, ہماری براتیں ناچتے گاتے نکلتی ہیں, جن گلیوں سے نکل رہی ہیں وہاں 30 سال کی 32 سال کی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں, جو ہم سے زیادہ خوبصورت ہے, ہماری بچی سے زیادہ ہنرمند ہے, اس کے باپ کے پاس 10 لاکھ روپے نہیں برباد کرنے کے لیے, اس لیے اس کا رشتہ نہیں آ رہا ہے. جب یہ براتیں اذان ہو رہی ہے, نماز ہو رہی ہے, ناچتے گاتے جا رہے ہیں, اللہ کیا ہوگا چھوڑو اس کو. جن گلیوں سے گزرتے ہو ان گلیوں کی ہماری بچیاں دیوار پکڑ کے روتی. اگر اس بچی نے قدم غلط اٹھا لیا تو اللہ کے یہاں کون جوابدار ہوگا؟ کہاں کھڑے ہیں ہم؟ کس کو دین سمجھا ہم نے؟ ان باتوں کی اصلاح کی ضرورت ہے. رہا سوال, سنیے گا, بہت برا لگے گا آپ کو, بتلانا میری ذمہ داری ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں. اس میں قرآن پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں. قرآن صحیح ہے؟ 40 سال سے صف اول میں نماز پڑھنے والے بوڑھو, قرآن صحیح ہوا؟ نہیں ہوا. نماز بچی کیوں؟ قرآن صحیح نہیں ہوا. بھائی حافظ قرآن بننا الگ بات ہے, لیکن جتنی مقدار قرآن نماز میں پڑھنا ہے آپ نے صحیح کیا. بڑے بڑے دیندار ماشاءاللہ دینی کاموں سے لگے ہوئے, شبیر بھائی, شرافت بھائی, شکر اللہ بھائی, کیا ہے آپ کی شین نکلتی نہیں ہے؟ یہ تو اب اللہ اللہ کر کے نورانی قاعدے کی تعلیم عام ہوئی اور سین اور شین الگ الگ ہوا, ورنہ پہلے چھوٹی سین بڑی سین, چھوٹا کاف بڑا کاف, کمبخت کاف نکلے گا سے. ایک استاد 40 بچے بیٹھے ہیں, 50 بچے بیٹھے ہوئے ہیں, مسجد کے ذمہ داران سننے کو تیار نہیں ہے. بیچارہ کتنا سنے گا 2 گھنٹے میں؟ کل کا سبق بھی سنے گا, آج کا سبق بھی دے گا, حاضری بھی لے, کیا کرے گا وہ تنگ آ کر سوچتا ہے جیسا تورا دال بات ویسا ہمرا بات. چل کیا کریں گے آپ؟ اس کا کون جوابدار ہے؟ ہر مسلمان کا قرآن صحیح ہونا چاہیے. حافظ قرآن ہو نہ ہو الگ بات ہے, نماز تو پڑھنی ہے, پڑھنی ہے. نماز کے اندر کچھ فرائض ہے, کچھ واجبات ہے, پتہ ہے نہیں؟ تو غلطی پر سجدے سہو سے نماز بچے گی جائے گی, کیسے معلوم پڑے گا آپ کو؟ جو نماز دین کا بنیادی ستون ہے, مسلمان اس کو سیکھنے کو تیار نہیں ہے. آپ روزے رکھ رہے ہیں, روزے کی شرائط, ٹرین میں کچھ لوگ جا رہے تھے, سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا, 10 منٹ نکل چکا تھا, وہ کھا رہے. مجھ سے پوچھتے حضرت سحری کا وقت کب ختم ہوئے گا؟ میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ بولے ہم لوگ کھا رہے ہیں. میں نے کہا 12 گھنٹہ باقی ہے ابھی, کھاتے رہو. ارے کم وقت, تم کو یہ تک پتہ نہیں ختم کب ہو رہا ہے. ہاتھ میں گھڑی نہیں ہے, موبائل میں گھڑی نہیں ہے, ابھی غروب نہیں ہوا روزہ کھول لیا, بچے گا. حج عمرہ کرنے جا رہے ہیں, مسائل سیکھنے کو تیار نہیں. ایک گروپ گیا عمرہ کرنے کے لیے, وہاں کام چالو ہے, بجائے صفا سے چڑھنے کے مروہ چڑھ گئے ہو. کیا چکر ہوں گے؟ 6. نکل گئے, سر بنوا لیا, اپنے اپنے کمرے پہنچ گئے, کپڑے چینج کر لیا. اب سیدھی بات ہے کہ وہ تسبیح جو ہاتھ میں ہوتی ہے 6 دانے کس کے, ایک تو بچ گیا. ایک بولتا رہے یار چکر 6 ہوئے یار. ہاں یار, کمی کیا رہ گئی, کمی کیا رہ گئی؟ تو معلوم ہوا شروع کرنا وہاں شروع کر دیا. وہاں پر اتنے سر چڑھے کہ نکل کے آ بھی گئے, حلق بھی کروا لیا, کپڑا بھی چینج کر لیا. اب فون لگا رہے ہیں ہم کو. ان کو مرنا نہیں ہے. میں آپ کو کیا کیا بتلاؤں میرے بھائی, دین کی بنیادی معلومات نہیں مسلمانوں کو. چھوڑو مدرسوں کو, تم مدرسے والوں کو کوستے رہنا, برا بلا کہتے رہنا, اپنے ایمان کی فکر تو کرو. وہ کہاں سے لاؤ گے؟ شہر کے تمام میڈیکل اسٹور والے بے ایمان ہیں, نالائق ہیں.
دوا کہیں سے لے گا نہیں لے گا؟ کیا آسمان دوا منگائے گا ڈائریکٹ آن لائن؟ ارے دین کہاں سیکھو گے بھائی؟ یا تو مسجد میں یا مدرسے میں یا کسی عالم کے پاس چل کر جاؤ گے یا ان کو بلاؤ گے، اور کیا راستہ ہے؟ نماز صحیح نہیں، قرآن صحیح نہیں، ایمان کی بنیادی معلومات نہیں، زکوٰۃ کے مسائل معلوم نہیں، قربانی کے مسائل معلوم نہیں۔ اللہ کے بندو دین سیکھو، اور اتنا دین جس سے دین پر عمل کر سکو۔ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، اتنی مقدار میں دین سیکھنا کہ فرائض و واجبات پر عمل کر سکے، حرام و ناجائز سے بچ سکے، ہر مسلمان مرد و عورت کی اولین ذمہ داری ہے۔ ہاں اس کے بعد خوش قسمت ہیں وہ حضرات جن کو اللہ نے اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول کیا، علماء ہیں، حفاظ ہیں، مفتیان کرام ہیں۔ میں اپنے ان دوستوں سے کہوں گا اپنے آپ کو شامل کر کے دیکھیے، امت کی مثال بیمار مریض کی ہے۔ ہم معالج ہیں، وہ کہیں گے، وہ بڑبڑ کریں گے۔ ہمارے باپ دادا بیمار ہوتے ہیں نا، اٹھا کے آپ لے جاؤ اسپتال، جھگڑا کرتے، نہیں جاؤں گا، ٹانگ ٹونگ کے ان کو لے جاتے، ایڈمٹ کرتے، وہ ڈاکٹر جھگڑا کرتے، سوئی نکال کے پھینک دیتے، علاج نہیں، سب کچھ چلتا ہے نا، ہم علاج کرتے نہیں کرتے۔ اس امت کو برداشت کرنا ہے، اس سکتی بلکتی ہوئی انسانیت کو برداشت کرنا، اتر کر کڑوی کسیلی سن کر میدان میں کام کرنا ہے۔ کام کا ایک اجر اور کڑوی کسیلی برداشت کرنے کا دوہرا اجر، یاد رکھیے۔ جن بڑوں نے ملت میں کام کیا ہے، صرف کام بنیاد نہیں ہے، کڑوی کسیلی برداشت۔ شہر باندہ کے اندر ایک گلی سے مولانا صدیق صاحب گزر رہے تھے، میرے بڑے بھائی مولانا طلحہ صاحب، وہ بھی شاگرد ہیں ان کے۔ حضرت نے فرمایا، مولی طلحہ، ایک دور تھا جب میں یہاں سے گزرتا تھا، اتنی گالیاں ملتی تھی کہ نکلنا مشکل تھا، آج معتقدین کی اتنی بھیڑ چلنا مشکل ہے۔ کسی کا شکوہ نہیں کرنا، اپنے کام سے۔ ہمارے ساتھی نے کہا نا کہ مولانا انیس الرحمن صاحب کو ان کے پیر و مرشد نے یہاں بھیجا، بیٹا جاؤ، وہیں قبر بننی چاہیے، ہمارے اکابر جہاں بیٹھ گئے بیٹھ، اچھے برے حالات جو ہوئے، بیٹھ گئے، سب کا استقبال نہیں ہوا، کہیں مخالف حالات سامنے آئے۔ انبیاء کرام دنیا کے اندر آئے، سب کی بات مانی گئی، بہت سے انبیاء کرام کو امت نے قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، ہم نبیوں کے وارث ہیں۔ تو کس چیز میں؟ استقبال میں، اعزاز میں، ہر چیز میں۔ ہم بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، ان لوگوں نے بدتمیزی کی، پتھر مارے، کبھی دین کے نام پر ایک پتھر کھانے کا حوصلہ پیدا ہوا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پتھر باندھا، ہم نے کبھی بغیر کھائے ہوئے سفر کیا؟ توفیق ہوئی؟ اتباع کب ہوگی؟ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ امت اپنے علماء کو سر کا تاج بنا کے رکھنا چاہتی ہے۔ جس طریقے سے گھر کی عورتیں بہو دیکھنے جاتی ہیں، وہ خود کتنی کالی کتری ہو لیکن بہو ہیرون ہونا چاہیے، ہر ساس کی خواہش ہوتی ہے۔ ہم سمجھاتے ہیں ان کو، بھائی کردار دیکھو، رنگت خالی مت دیکھو، حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتے ہیں دل۔ اگر دل کا سکون چاہتی ہو، گھر کا سکون چاہتی ہو، تو کردار والی بہو لے کر آؤ، رنگ و رنگت پر مت جاؤ۔ جس طریقے سے گھر کی عورتیں اپنی بہو کو خوبصورت دیکھنا چاہتی ہے، امت اپنے علماء کو اونچے مقام پر دیکھنا چاہتی ہے۔ کچھ ہوں گے، چھوڑیے ان کو، لیکن عام طور پر آج بھی گئے گزرے دور میں بھی امت اپنے علماء کا احترام کرتی ہے۔ اپنے علماء ساتھیوں سے کہوں گا، پیچھے پلٹ کر مت دیکھیے، اپنا کام کرتے رہیے۔ ہمارا حقیقی اجر اللہ کیا، اس ملک میں ہمارے بڑوں نے اسی انداز سے کام کیا ہے۔ آج الحمدللہ پورے ملک کے ہر خطے میں ادارے، حفاظ تیار ہو رہے ہیں۔ ان طلبہ سے کہوں گا، بیٹا تمہارے سینوں کے اندر قرآن کی امانت محفوظ ہو گئی، اب تم کسی ایسے مقام پر مت جانا جہاں جانا شرعاً منع ہو۔ سینے میں قرآن، نگاہیں کسی غلط جگہ پر لگی، سینے میں قرآن، کان میں ہم کچھ اور سن رہے ہیں، سینے میں قرآن، ہم کسی غلط مقام پر کھڑے ہیں، نہیں، ہم کو اس کا احترام۔ ہمارے سے بعض ساتھی ہوں گے وہ اس قسم کے سوالات کرتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ لوگ قرآن خالی رٹا دیتے۔ ابھی ہمارے یہاں اتوار کو جلسہ ہوا سراج علوم بھیونڈی کے علاقے کا بڑا ادارہ، 51 بچے حافظ قرآن ہیں۔ ٹھیک، ابھی پرسوں ہمارے یہاں جہاں میں جمعہ میں خطاب کرتا ہوں 14 بچوں کی دستار بندی ہے۔ ٹھیک ہے، کام اللہ لے رہا ہو رہا۔ لوگ کیا پوچھتے ہیں، مولوی صاحب ان بچوں کو آپ نے خالی الفاظ یاد کرا دیے، ترجمہ کیوں یاد نہیں کراتے؟ میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں، بہت غور سے آپ سنیے گا۔
یہ بچے اگلی زندگی میں قرآن پاک کا ترجمہ ہی پڑھیں گے، تفسیری پڑھیں گے، معانی مطالب پڑھیں گے، مسائل بھی پڑھیں گے۔ ترتیب ہوا، دال پہلے گلے گی بعد میں بگھار لگے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے پہلے لگتا ہو بگھار بعد میں گلاتے ہو۔ کپڑا پہلے دھلیں گے پریس بعد میں ہوگی۔ ہر کام میں ترتیب ہے۔ بچہ پرائمری پہلے پڑھے گا، پھر اس کے بعد ہائی اسکول انٹر اس کے بعد کرے گا، اس کے اوپر گریجویٹ کرے گا۔ یہ الٹا کرتے ہیں آپ کیا؟ وہاں کوئی رائے نہیں دیتا، یہاں بچوں کو آئندہ پڑھایا جائے گا۔ لیکن مرغے کی ایک ٹانگ۔ میں ایک صاحب کے ہاتھ دعوت نامہ لے کر گیا، کہنے لگے مولانا کتنے بچے حافظ ہوئے؟ اتنے حافظ ہوئے۔ 30 پارہ انہوں نے سینے کے اندر محفوظ کر لیا، ایک آدھ پارے کا ترجمہ پڑھا دیا ہوتا۔ میں نے کہا انشاءاللہ آئندہ ہوگا، وہ بھی ماننے کو تیار نہیں۔ نہیں اسی کے ساتھ ہو تو کیا برا۔ لوم میں کہیں پر بھیم بنتی ہے، اس کو وارپین بولتے ہیں۔ پھر بھیم لگتی ہے لوم میں تو وہاں کپڑا بنتا ہے کورا، پھر جاتا ہے کپڑا ڈائنگ میں، وہاں فنش ہوتا ہے تو ہم آپ پہنتے ہیں اس کو۔ ان کے یہاں سامنے بھیم بن رہی تھی وارپین میں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ وارپین ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ بھیم بنتی ہے۔ کتنی بنتی ہوگی؟ 100 بھیم بنتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ ایک آدھ کپڑے کا تاکہ اتر جاوے تو؟ کہنے لگے وہ تو لوم میں اترے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، بڑا کارخانہ ہے ماشاءاللہ، بڑا پروڈکشن ہے، کتنے تاکے نکلتے ہوں گے؟ 100 تاکے روز نکلتے، اچھی بات ہے۔ تو اس میں سے کپڑا کیا ہوتا ہے؟ کہنے مول صاحب دیکھیے ڈائنگ میں جانے کے بعد یہ ہے، پہنے بیٹھا ہوا ہوں۔ تو میں نے کہا میرے لیے ایک سوٹ کا نکال دو اسی میں سے، میں آپ کو دعا دوں گا، اللہ تعالیٰ آپ کے پریوار کو سکھی رکھے گا، کاروبار برکت دے گا۔ نہیں مول صاحب وہ تو ڈائنگ ہونے کے بعد آئے گا۔ میں نے کہا یہاں ہو تو کیا برائی ہے؟ کہ ہم سمجھ گئے مول صاحب کا کہے چاہتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ عقل کے دشمن خود تو اس پر عمل نہیں کرتے ہو۔ یہاں مفتی کا مشورہ۔ اور سن لیجئے ایک بات اور، یہاں ایک طبقہ بیٹھا ہوا ہے پڑھا لکھا بیٹھا، جن کو یہ سبق پڑھایا گیا ہے قرآن سمجھ کے ہی پڑھنا ہے، یہ سبق سکھایا گیا ہے۔ اور وہ قرآن کی آیت لکھی جاتی ہے، اس کے اندر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بہت علمی جواب دے رہا ہوں میں آپ کو۔ ہم نے قرآن کو تذکیر کے لیے آسان کیا ہے، کوئی سمجھنے والا؟ اس کا اسٹیکر لگایا جاتا ہے، نیچے لکھتے ہیں کیا قرآن سمجھ کر پڑھنا ضروری نہیں؟ پھر اس سے غفلت کیسی؟ اور کچھ لوگوں نے اس کو خدمت سمجھا ہے، میں ان کو جواب دے رہا ہوں۔ ایک اصولی بات یاد رکھیے گا، اصولی بات یاد رکھیے گا۔ عربی گرامر کا اصول ہے صیغہ مشتق جب اس سے کسی چیز پر حکم لگایا جاتا ہے تو صیغہ مشتق کا ماخذ اشتقاق اس حکم کی علت ہوا کرے، یہ گرامر ہے۔ اس کو آسان زبان میں کہتا ہوں میں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پالنے والا ہے۔ اللہ کی تعریف کیوں ہے؟ علت ربوبیت۔ مار ڈالے تو بدتمیز ہے تو مار کھانے کی علت بدتمیزی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 100 روپے دو ماشاءاللہ حافظ ہو گئے ہیں، عزت کی علت حفظ۔ اب آئیے قرآن کی اس آیت پر، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کیا تذکیر کے لیے، تو قرآن کے آسانی کی علت تذکیر ہے، تو قرآن کا جو حصہ تذکیر پر مشتمل ہے وہ آسان ہے، پورا قرآن آسان نہیں ہے۔ جواب سمجھ میں آیا؟ قرآن کے اندر فوجی مسائل بھی ہیں، فوجداری کے، قرآن کے اندر کاروباری مسائل بھی ہیں، قرآن کے اندر میراث کی تقسیم بھی ہے، قرآن کے اندر نکاح و طلاق بھی ہے۔ ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے کاروباری مضمون مشکل ترین مضمون ہوتا ہے، کرائم کے معاملات مشکل ترین معاملات ہوتے ہیں وکلا کے، جو وکلا کرائم دیکھتے ہیں بہت مشکل ترین مسئلہ ہوتا ہے، لاکھوں لاکھ ان کی فیس ہوتی ہے، سول اور ہے فوجداری اور ہے۔ تو کیا قرآن کے اندر فوجداری مسائل نہیں ہیں؟ قرآن کے مضامین بنیادی طور پر 8 بنیادوں پر مشتمل ہے، 8 اصولوں پر مشتمل ہے، امر نہیں، ناسخ منسوخ، قصص و امتثال، وعدہ اور وعید، یہ 8 چیزوں کے مجموعے کا نام قرآن ہے۔ تو قرآن پاک پر اپنی عقل کا دخل کم چلائیے۔ ہاں قرآن کا کچھ حصہ تفسیر دیکھ کر آپ پڑھیں احتراماً، اس سے کوئی منع نہیں کرتا۔ میری مسجد میں فجر کے بعد روز 1 رکوع قرآن پاک کی تفسیر ہوتی ہے، ہمارے اکابر نے تفسیر سے کبھی منع نہیں کیا۔ 100 سے زائد تک بھی تفسیریں ہمارے اکابر کی ہیں، اور کئی 100 شروحات حدیث کی ہمارے اکابر کی ہیں، کوئی منع نہیں کرتا۔ لیکن ہر جگہ ٹانگ مت ڈالو، مشکل مضامین بھی ہیں، میراث کے مسائل بھی ہیں، نکاح طلاق کے مسائل بھی ہیں، سوکھے سوکھے الفاظ سے اور گرامر کا سہارا لے کر مکمل قرآن سمجھ لے، آسان نہیں ہے۔
تو پہلی بات تو یہ ہے ان بچوں نے قرآن پاک کے الفاظ یاد کیے. جیسے آپ کھیت کے اندر ایک مرتبہ رف ہل چلاتے ہیں، ٹریکٹر چلاتے ہیں، اس کو بڑے بڑے ڈیرے نکلتے ہیں، پھر دوبارہ چلاتے ہیں، تباڑا چلاتے ہیں، اب وہ زمین نرم ہوتی ہے بیج کے لائق، اور پہلی مرتبہ بیج ڈال دو کیا برائی، لوٹ کے آئے گا. ابھی ان بچوں نے الفاظ یاد کیے ہیں، اب انشاءاللہ یہ اگلے مدرسوں میں جائیں گے، معنی پڑھیں گے، مطالب پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے. اور جب ایک عالم دین حافظ قرآن بھی ہوتا ہے اور معنی سے واقف بھی ہوتا ہے، زبان سے واقف بھی ہوتا ہے، ترجمے سے واقف بھی ہوتا ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے، اس کی لذت، اس کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقیات سے ہمکنار کرے، ہر قسم کی شرور سے، فتن سے، حاسدین کے حسد سے، شر پسندوں کے شر سے محفوظ کرے. ان بچوں کو اس کتاب کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں نے اپنی بات جہاں سے شروع کی تھی کہ یہ قرآن کیا ہے، یہ اللہ کا وہ آسمانی کلام ہے جس کے اندر وزن بھی ہے اور نورانیت بھی ہے. جب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو وزن کے ساتھ نازل ہوا. اب خداوند قدوس کا کرم دیکھیے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے پڑھ کر امت کو سنا رہے ہیں وہ وزن باقی نہیں رہا. جو وزن جبرائیل امین لے کر آئے قرآن کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر وزن پڑا، لیکن جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں وزن باقی نہیں ہے، نورانیت برقرار. یہ اللہ کا کرم ہے، ورنہ یہ ہمارے کمزور کان، کمزور سینے اس کے متحمل نہ ہوتے. اس کتاب کے سب سے پہلے حافظ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں. کاتبین وحی قرآن پاک لکھنے والے سارے صحابہ حافظ قرآن ہیں، خلفائے راشدین حافظ قرآن ہیں، ازواج مطہرات کئی حافظات قرآن ہیں، اور اس کے بعد الحمدللہ پوری دنیا کے اندر قرآن پاک کے پڑھنے اور پڑھنے کا مزاج بنا. اس کتاب کی اپنی ایک کشش ہے، ایک لگاؤ ہے، ایک کھچاؤ ہے. پڑھنے والے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. کبھی کبھی آپ نے قرات کا مظاہرہ سنا ہوگا، اپنے علاقوں میں کبھی کبھی قرآن پاک کمپٹیشن کرائیے، مظاہرہ قرات کرائیے، امت کے ذہنوں کے اندر قرآن کی عظمت بیٹھے، اور ہمارے بچے دینی تعلیم بھی حاصل کرے، اسکولی تعلیم بھی حاصل کرے. خود میرے زیر نگرانی ایسا ادارہ چلتا ہے بھنڈی کے اندر جہاں ہم اسکول میں پڑھنے والے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں. ابھی پرسوں جمعہ کے دن ایسے 9 حفاظ کی دستار بندی ہونے جا رہی ہے جو اسکول پڑھتے ہوئے، انگلش میڈیم کے غیروں کی اسکولوں پڑھتے ہوئے حافظ قرآن بنے ہیں. 5 بچے ہمارے مدرسے میں ہاسٹل میں رہتے ہوئے اور 9 بچے اسکول پڑھتے ہوئے. ہم جب دستار بندی کرتے ہیں دونوں کی پگڑی الگ الگ کر دیتے، ان بچوں کو بلاتے ہیں، میں بیٹا بتلا، ابا کا نام بتلا، دادا کا نام بتلا، بلڈنگ بتلا، مالا بتلا، اسکول بتلا، رول نمبر بتلا، میڈیم بتلا، تاکہ آپ کو یقین کہیں نہ کہیں تو آئے گا بھی مقامی بچہ ہے. ارے پکڑ لائے ہوں گے کہیں سے، پکڑ لائے ہوں گے تو کیا بتلا رہا ہے وہ، ابا کا نام بتلا رہا ہے، دادا کا نام بتلا رہا ہے، بلڈنگ کا نام بتلا رہا ہے، گاؤں کا نام بتلا رہا ہے. اب بھی شبہ ہے، 6 اساتذہ اس پر کام کر رہے ہیں، ناممکن نہیں. یاد رکھیے قرآن پاک بوجھ نہیں ہے. اسکول پڑھتے بچے ہمارے حافظ قرآن پڑھ سکتے ہیں، اور مدرسوں پڑھتے ہوئے بچے مضامین پڑھ سکتے ہیں. اسٹیج لینگویج ہے، حساب ہے، انگلش ہے، ضروریات پڑھ سکتے، کوئی مشکل نہیں ہے. اور ملک کا موجودہ نقشہ یہ بتلا رہا ہے کہ اب ہم کو نئی نسل کو دونوں تعلیم دلانی ہوگی. وقت کی اہم ضرورت ہے، بڑے اس پر اپیل بھی کر رہے ہیں. جمعیت علماء کا تعلیمی بورڈ جس کے ذمہ دار آل انڈیا پریزیڈنٹ مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب ہیں، دارالعلوم دیوبند کے صدر محتمیم صاحب، اور جنرل سیکریٹری مفتی سلمان منصور پوری صاحب ہیں، اور ہمارے مقامی صوبے کے اندر مفتی روشن صاحب صدر ہیں، مولانا ابراہیم صاحب جنرل سیکریٹری ہیں، میں بھی اس کے مینجمنٹ کے اندر ہوں. یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارا ہر بچہ دینی اور عصری دونوں علم حاصل کرے. کوئی منع نہیں کرتا، اسکول پڑھتے ہو شوق سے پڑھو، بس خدا سے رابطہ نہ ٹوٹے. تم شوق سے کالج میں پھلو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں پہ اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بندے ناچیز کر رہے یار اللہ کو اور اپنی حقیقت کو رکھو. مرنا ہے، دنیا میں 4 دن رہنا ہے، اس کے بعد جہاں جانا ہے. حقیقی زندگی وہ ہے، حقیقی کامیابی وہاں کی کامیابی ہے، حقیقی ناکامی وہاں کی ناکامی ہے. اللہ ہم کو وہاں کی رسوائیوں سے بچائے، محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.